اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے بے شمار واقعات ایسے ہیں جن کو ہم بیان کرتے جائیں ساری رات ختم ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات ختم نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک ایسا واقعہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جو سن کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک روز حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں حجر اسود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے پاس نجران کے عیسائی آ گئے۔ ان میں سے ایک پادری بھی تھا۔ پادری نے حضرت عبد المطلب سے کہا، ہماری کتابوں میں ایک ایسی نبی کی علامتیں لکھی ہوئی ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ہوگا۔ شیر اس کے جائے پیدائش ہے۔ اس کی یہ نشانی ہوگی کہ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہا تھا کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں آ گیا۔ اچانک پادری کی نظر جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، وہ چونک کر بولا، آپ کی آنکھوں، آپ کی کمر اور آپ کے پیروں کو دیکھ کر وہ چلا اٹھا۔ اس نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا اور اس نے کہنا شروع کر دیا، لوگوں، وہ نبی یہی بچہ ہے، یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ حضرت عبد المطلب بولے، یہ میرے بیٹے ہیں۔ جس پر وہ پادری بولا، تب یہ وہ نہیں، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو جائے گا۔ حضرت عبد المطلب بولے، یہ میرا پوتا ہے، اس کے باپ کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس پر اس پادری نے زور زور سے بولنا شروع کر دیا، ہاں ہاں، یہ بات بھی نا، اب آپ نے سچ بتایا ہے، آپ اس کی پوری طرح حفاظت کریں۔ حضرت عبد المطلب کی آپ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ کانا کانے بیٹے تو کہتے، میرے بیٹے کو لے آؤ۔ آپ تشریف لاتے تو عبد المطلب آپ کو اپنے پاس بٹھاتے، آپ کو اپنے ساتھ کھلاتے۔ بہت زیادہ عمر والے ایک صحابی سید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں حج کے لیے مکہ معظمہ گیا۔ وہاں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو بہت بوڑھا تھا اور لمبے قد کا تھا۔ وہ بھی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور یہ پکار رہا تھا، اے میرے پروردگار، میری سواری کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیج دے اور اسے میرا دست و بازو بنا دے۔ میں نے اس بوڑھے کو جب یہ شعر پڑھتے سنا تو لوگوں سے پوچھا، یہ شخص کون ہے؟ میرے پوچھنے پر لوگوں نے بتایا کہ یہ عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ انہوں نے اپنے پوتے کو اپنے ایک اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے۔ وہ اونٹ گم ہو گیا اور وہ پوتا ایسا ہے، جب بھی کسی گمشدہ چیز کی تلاش میں اسے بھیجا جاتا تو وہ چیز لے کر ہی آتا ہے۔ پوتے سے پہلے یہ اپنے بیٹوں کو اس اونٹ کی تلاش میں بھیج چکے تھے، لیکن وہ ناکام لوٹ آئے ہیں۔ اب چونکہ پوتے کو گئے ہوئے دیر ہو گئی، اس لیے پریشان ہے اور دعا مانگ رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر گزرتی کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کو لیے تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے آپ کو دیکھ کر کہا، میرے بیٹے، میں تمہارے لیے اس قدر پریشان تھا کہ شاید اس کا اثر کبھی میرے دل میں نہ جاتا۔ عبد المطلب کی بیوی کا نام رقیہ بنت ابو سعد تھی۔ وہ کہتی ہے، قریش کئی سال سے سخت قحط میں مبتلا تھا، بارشیں بالکل بند تھی، سب لوگ پریشان تھے۔ اس زمانے میں نے ایک خواب دیکھا۔ کوئی شخص خواب میں کہہ رہا تھا کہ اے قریش کے لوگوں، تم میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے اور اس نبی کے ظہور کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے ذریعے تمہاری پریشانیاں دور ہو جائے گی اور تمہاری زندگی ملے گی۔ یہاں خوب بارشیں ہوگی، سرسبزی اور شادابی ہوگی۔ تم اپنے لوگوں میں سے ایک ایسے شخص کو تلاش کرو جو لمبے قد کا ہو، بھورے رنگ کا ہو اور اس کی پلکیں غنی ہو، بوئیں اور ابرو ملے ہوئے ہوں۔ وہ شخص اپنی تمام اولاد کے ساتھ نکلے گا
اور تم میں سے ہر ایک خاندان کا ایک آدمی اس کے ساتھ نکلے، سب پاک صاف ہو اور خوشبو لگائے، وہ حجر اسود کو بوسا دے، پھر سب جبلی بکیس پر چڑھ جائے، پھر وہ شاذ جس کا حلیہ بتایا گیا آگے بڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارش کی دعا مانگے، اور سب لوگ اس کے پیچھے آمین کہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بارش ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، صبح ہوئی تو حضرت رقیہ نے اپنا ایک خواب قریش سے بیان کیا۔ انہوں نے ان نشانیوں کو تلاش کیا تو سب کی سب نشانیاں انہی حضرت عبد المطلب میں مل گئی۔ چنانچہ سب ان کے پاس جمع ہوئے، ہر خاندان سے ایک ایک آدمی ان کے پاس آیا، ان سب نے شرائط پوری کی۔ اس کے بعد سب بکیس پہاڑ پر چڑھ گئے۔ پیارے دوستو، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے۔ آپ اس وقت نوعمر تھے۔ پھر حضرت عبد المطلب آگے بڑھے اور انہوں نے یہ دعا کی، یہ اللہ، یہ سب تیرے غلام ہیں، یہ میرے پروردگار تیرے غلاموں کی اولاد ہے، یہ سب تیری باندیاں ہیں اور تیری باندیوں کی اولاد ہیں۔ ہم پر جو برا وقت آ پڑا ہے تو دیکھ رہا ہے، اے اللہ تبارک و تعالی، ہم سلسلکات کی سالی کا شکار ہیں۔ اب اونٹ، گائے، گھوڑے، خچر اور گدھے سب کچھ ختم ہو چکے ہیں اور لوگوں کی جانوں پر بندائی ہیں۔ اے میرے پروردگار، اس لیے ہماری یہ خوش سالی ختم فرما دے، ہمیں زندگی اور سرسبزی اور شاداب بھی عطا فرمائیں۔ ناظرین گرامی، ابھی یہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی، تمام وادیاں پانی سے بھر گئی، لیکن اس بارش میں ایک بہت عجیب بات ہوئی، اور وہ عجیب بات یہ کیا تھی؟ وہ عجیب بات یہ تھی کہ قریش کو یہ سیرابی ضرور حاصل ہوئی، مگر یہ بارش قبیلہ کیس اور قبیلہ مضر کے قریبی حزب بستیوں میں بالکل نہ ہوئی۔ اب باقی علاقوں کے لوگ بہت زیادہ حیران اور پریشان ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ قبیلہ پر بارش ہوئی ہے اور اس کے آس پاس کے سب قبیلوں پر بارش سے محروم ہو رہے ہیں۔ تمام قبیلوں کے سردار جمع ہوئے، اس سلسلے میں آپس میں بات چیت شروع کر دی۔ ان میں سے ایک سردار نے کہا، ہم زبردست قحط اور خوش سالی کا شکار ہیں، جبکہ قریش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش عطا کی ہے اور یہ عبد المطلب کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے ہم سب ان کے پاس جائیں گے، اگر وہ ہمارے لیے دعا کر دے تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی بارش عطا فرما دے۔ یہ مشورہ سن کر سب لوگوں کو بہت پسند آیا، چنانچہ یہ لوگ مکہ معظمہ میں آئے اور حضرت عبد المطلب سے ملے، انہیں سلام کیا، پھر ان سے کہا، اے عبد المطلب، ہم کئی سال سے خوش سالی کا شکار ہیں، ہمیں آپ کی برکت کے بارے میں علم ہوا ہے، اس لیے مہربانی فرما کر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا سے قریش کو بارش عطا کی۔ ان کی بات سن کر حضرت عبد المطلب نے کہا، اچھی بات ہے، میں کل میدان عرفات میں آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کروں گا۔ دوسرے دن صبح سویرے حضرت عبد المطلب میدان عرفات کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ دوسرے لوگوں کے علاوہ ان کے بیٹے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ ناظرین گرامی، جب عرفات کے میدان میں حضرت عبد المطلب کے لیے ایک کرسی بچھائی گئی، وہ اس پر بیٹھ گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے گود میں بٹھا لیا، پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کی، اے میرے پاک پروردگار، چمکنے والی بجلی کے پروردگار اور کڑکنے والی گرج کے مالک، یہ ہم سب کے پالنے والے اور ہم سب کی مشکلات کو آسان کرنے والے، یہ قبیلہ کیس اور قبیلہ مضر کے لوگ ہیں، یہ بہت پریشان ہیں، ان کے کمرے جھک گئی ہیں، یہ تجھ سے اپنی لاچاری اور بے کسی کی فریاد کرتے ہیں اور جان و مال کی بربادی کی شکایت کرتے ہیں، بس یہ میرے اللہ پاک پروردگار ان کے لیے خوب برسنے والے بادل بھیج دے اور آسمان سے ان کے لیے رحمت عطا فرما، تاکہ ان کی زمینیں سرسبز و شاداب ہو جائے اور ان کی تکلیف دور ہو جائے۔
حضرت عبد المطلب ابھی یہ دعا کر ہی رہے تھے، یہ ایک طرف سے سیاہ بادل اٹھا اور سیاہ بادل حضرت عبد المطلب کی طرف آیا، اور اس کے بعد اس کا رخ قبیلہ کیسر اور بنو مضر کی بستیوں کی طرف ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عبد المطلب نے کہا، یہ گروہ قریش اور مضر، جاؤ، تیری زمینیں سیرابی حاصل ہو گئی۔ چنانچہ یہ لوگ جب اپنی بستیوں میں پہنچے تو وہاں بارش شروع ہو چکی تھی۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تمام قبیلوں کے لوگ جب بھی کسی مشکل اور پریشانی میں مبتلا ہوتے تھے تو وہ حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچ جاتے اور حضرت عبد المطلب سے دعا کے لیے عرض کرتے۔ تو ناظرین گرامی، حضرت عبد المطلب پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گود میں بٹھاتے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے۔ جب آپ ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے ہاتھ اٹھے ہوئے واپس نہ موڑتا، اور جو دعا حضرت مطلب مانگتے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت پوری فرما دیتا۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرے، شیئر کرے اور چینل کو مہربانی کر کے سبسکرائب کرے۔ آمین۔